معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئیں۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting. ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔
یہ حوالے دیا جس پہ آپ نے گفتگو بھی کی، کچھ حالیہ بیانات ایسے آئے ہیں جن سے باہر یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سوری آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو ٹیک اینی کوشچنس ٹوڈے. میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے. کہنا ان کا یہی ہے کہ پلوامہ واقعے کے بعد جس طرح سے بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، لیکن ایک ایسا بیان سامنے آیا جو قومی سلامتی سے متعلق بیانات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے. ہم سب پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا. ہم دشمن کو پہلے بھی سبق سکھا چکے ہیں اور آئندہ بھی سبق سکھانے کے لیے مکمل تیاری رکھتے ہیں. تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا ہے. دن کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا گیا تھا. ابھینندن کو گرفتار کیا گیا اور اس بدحواسی میں دیکھا یہ گیا کہ بھارت نے پہلے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا اور پھر اپنے ہی جوانوں کو مار ڈالا. پاکستان کو واضح فتح نصیب ہوئی اور بھارت کی کلئی پوری دنیا پر کھل گئی. ہم نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا اور دشمن کے جہاز جو ہمارے شاہینوں کو مارنے کے ارادے سے آئے تھے، شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، وہ ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی خالی پہاڑوں پر بم پھینک کر فرار ہو گئے. ہم نے دشمن کو سبق سکھانے کا جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے پر ہم پورا اترے. تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی. دن کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا گیا. یہ تمام باتیں کہی گئی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے میجر جنرل بابر افتخار میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. ابھینندن کی گرفتاری کے حوالے سے اور پھر رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں میڈیا کو بریف کیا ہے. کہنا ان کا یہ تھا کہ جو فتح پاکستانی فوج کو نصیب ہوئی تھی اس پر ہم نے دیکھا یہ کہ بھارتی میڈیا نے یہ واویلا مچایا کہ چونکہ ان کے پاس رافیل طیارے موجود نہیں تھے تو ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے پاکستانی فوج کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان نے امن کو ایک اور موقع دیا، اسی لیے ابھینندن کو رہا کیا گیا تھا اور ابھینندن کی رہائی جنیوا کنونشن کے تحت تھی. تاریخ کی درستگی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی صلاحیت کا مظاہرہ پہلے بھی کر چکا ہے اور آئندہ بھی اگر ضرورت پڑی تو اس طرح کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے سے دریغ نہیں کرے گا. پاکستان کی قیادت، پاکستان کی افواج ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی قوم کو بھارت پر برتری حاصل ہے اور یہ تمام